اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 92۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا عَظِيمًا۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کسی مومن کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ قتل کر دے کسی مومن کو لیکن خطا، غلطی سے۔ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، اور جس نے قتل کیا ایک مومن کو غلطی سے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو اس کا کفارے میں وہ ایک غلام کو آزاد کرے گا، وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور دیت دے گا، دیت حوالے کرے گا اس کے وارثین کو، إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں اسے۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، اگر وہ مقتول اس قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مقتول مومن تھا، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، پس آزاد کرنا ہے ایک مومن غلام کا۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر وہ مقتول اس قوم سے تعلق رکھتا تھا جس کے اور تمہارے مابین معاہدہ ہے امن کا، فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، تو وہ دیت دے گا، دیت حوالے کرے گا اس کے وارثین کو، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور ایک غلام بھی آزاد کرے گا۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پس اگر کوئی یہ نہ کر سکے، یعنی غلام نہ آزاد کر سکے، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، بس 2 مہینے کے روزے وہ رکھے گا مسلسل کفارے میں۔ توبۃ من اللہ، یہ توبہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور حکمت والا ہے۔ ومن یقتل مؤمنا متعمدا، اور جس نے بھی قتل کیا ایک مومن کو قصدن دانستہ، فجزاؤہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالدن فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غصہ ہوگا اس پر، ولعنہ، اور اس پر لعنت ہوگی، وأعد لہ عذابا عظیما، اور اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے اس کے لیے عظیم عذاب۔
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم سفر کرو اللہ کی راہ میں، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا، اور نہ کہو، لمن القی الیکم السلام، جو تمہیں سلام کرے، لست مؤمنا، اس کو یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، کیا تم تلاش کرتے ہو دنیاوی غنیمت کو، فعند اللہ مغانم کثیرہ، بس اللہ تعالیٰ کے پاس بہت غنیمت ہے، بہت سا مال ہے، بہت سا فائدہ ہے۔ کذالک کنتم، اسی طرح تم پہلے تھے، فمن اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کر دیا، فتبینوا، پس تحقیق کر لیا کرو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ تعالیٰ بے شک جو تم کر رہے ہو اس سے خبردار ہے۔ معاشرتی مضامین ہیں، اس میں ہر قسم کی حالات سے سابقہ پڑ سکتا ہے۔ ایک اہم بات جو ہے وہ مومن کی جان کی حرمت ہے۔ ایک مومن کا مال اور جان دوسرے مومن کے لیے حرام ہے، الا یہ کہ جائز طریقے سے ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کسی مومن کی یہ شان نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے کسی مومن کے لیے کہ وہ قتل کر دے کسی مومن کو دانستہ طور پہ، یعنی یہ مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مومن کی جان کے درپے ہو اور اس کو یعنی ہلاک کرنے کی کوشش کرے، یہ حرام ہے۔ لیکن خطا کا مطلب یہ ہے کہ غلطی سے آپ نے کسی شکار کا ارادہ کیا، گولی شکار کی بجائے کسی مومن کو لگ گئی، یا آپ نے کسی کی تعذیب کے لیے اس کو گھونسا رسید کیا، یا تھپڑ سے مارا، یا کسی لاٹھی سے مارا، اور وہ آپ کا ارادہ نہیں تھا، اور وہ اس لاٹھی سے، تھپڑ سے، گھونسے سے اس کی موت واقع ہو گئی، تو یہ قتل خطا کہلاتا ہے۔ یعنی آپ کا ارادہ نہیں تھا، قتل کا ارادہ نہیں تھا، لیکن پھر اس کا ازالہ کیا ہوگا؟ اس کا ازالہ آپ کو دینا پڑے گا۔ یعنی خطا کی قصاص نہیں ہے، قتل خطا میں قصاص نہیں ہے، لیکن اس میں پھر یہ ہے کہ دیت ہے اور ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، جس نے بھی قتل کیا ایک مومن کو غلطی سے، تو اب وہ ایک غلام آزاد کرے گا کفارے کے طور پہ، یعنی ایک جان اس نے لی ہے تو دوسری جان جو کہ غلام ہے تو اس کو وہ آزاد کرے گا، اس کو ایک زندگی دے گا۔ یہ سامعین کرام یہ یہاں نوٹ کر لیں کہ اسلام یعنی جس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس وہ دور غلامی کا تھا، یعنی انسانوں کی خرید و فروخت عام تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ہرگز یہ مشیت یا رضا نہیں تھی کہ انسانوں کو خریدا جائے یا بیچا جائے، تو اسلام نے اس کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی غلطی ہو تو اسلام نے بہت سے مواقع ایسے ہیں کہ غلام آزاد کرنے کی ایک شرط لگائی ہے، اور ان میں سے ایک یہ جو ہے قتل خطا کے موقع پر اگر آپ سے قتل خطا ہو جائے تو آپ نے کفارے میں غلام آزاد کرنا ہے، یا مثال کے طور پہ روزے کا کفارہ ہے، تو اس میں یعنی کافی ایسی جگہیں ہیں جہاں آپ کو کفارے کے طور پہ غلام آزاد کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ تو آج دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی یعنی منشا سے آج کا دور جو ہے وہ دور غلامی نہیں ہے۔ تو من قتل مؤمنا خطأ، جس نے بھی قتل کیا ایک مومن کو خطا سے، غلطی سے، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، پس وہ آزاد کرے گا ایک غلام مومن کو، جو مومن غلام ہے اس کو آزاد کرے گا۔ ودیۃ مسلمۃ،
اور دیت دے گا، دیت حوالے کرے گا الی اہلہ، مقتول کے وارثین کو، الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ وہ صدقہ کر دیں اور اس کو معاف کر دیں کہ ہم کوئی عوض یا دیت نہیں لینا چاہتے، تو یہ ایک شق ہے۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، اگر وہ مقتول جو ہے وہ ایک ایسی قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن بھی ہے، مقتول دشمن قوم سے تعلق رکھتا ہے لیکن ہے مومن، تو اب دیت دینی جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ دیت دیں گے تو وہ کافر قوم کی آپ امداد کے مترادف ہوگا، اور یہ مناسب نہیں ہے کہ کافروں کی قوت میں آپ اضافہ کریں۔ تو اب صرف غلام کی آزادی ہے، ایک غلام کو آپ نے آزاد کرنا ہے۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر وہ مقتول اس قوم سے تعلق رکھتا ہے، اس کافر قوم سے تعلق رکھتا ہے جس کے اور آپ کے مابین قومی معاہدہ ہے، معاہدہ امن ہے، تو فدیتم مسلمتن الی اہلہ، وارثوں کو فدیہ دینا ہوگا، کیونکہ وہ تو آپ کی یعنی معاہد قوم ہے۔ وتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ فمن لم یجد، اب کوئی اگر غلام آزاد کرنے کی استطاعت جس میں نہ ہو، فصیام شہرین متتابعین، تو وہ پھر کفارے کے طور پہ 2 مہینے کے روزے پے در پے رکھے گا، اس میں کوئی قضائی نہیں ہوگی، جیسا کہ روزے کا کفارہ ہے اسی طرح یہ کفارہ ہے۔ متتابعین توبۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ ہے، یعنی یہ ایک طریقہ ہے کہ اس طریقے سے اللہ کی دربار میں آپ اپنے گناہوں کی استغفار اور معافی طلب کرتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے جانتا ہے انسان کی نیت کو، اور حکیم ہے، اس نے جو قانون بنایا ہے اس میں حکمتیں ہیں۔ وَمَن يَقْتُلْ، اب ایک صورت دوسری ہے کہ قتل عمد، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے قتل کیا ایک مومن کو قصدن، فَجَزَاؤُهُ جہنم، اب اس کا ٹھکانہ جو ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ پہلے یعنی آپ دیکھیں قتل خطا آپ سے ہو گئی، آپ نے کفارہ دے دیا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن اگر آپ نے قصدن قتل کر دیا تو ایک تو آپ کو قصاص میں قتل کیا جائے گا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا ٹھکانہ جو ہے، قاتل کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، خالدن فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غصہ ہوگا اس پر، ولعنہ، اللہ کی لعنت ہوگی، وأعد لہ عذابا عظیما، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اب دوسرا ایک اس سے یعنی ریلیٹڈ ایک مسئلہ ہے کہ جہاد ہو رہا ہے یا مومن نکلے ہیں اور ایسا موقع پیش آتا ہے کہ مقابل میں آپ کے کافر ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، دشمن قوم ہے، ان میں سے ایک شخص جو ہے آپ کی لڑائی ہو رہی ہے اور وہ پھر آپ کو سلام کر دیتا ہے یا کلمہ پڑھ لیتا ہے، دونوں صورتوں میں آپ کو پھر اس سے ہاتھ روک لینا ہوگا، اور اس کو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ بھئی تم مومن نہیں ہو، تم موت کے ڈر سے جو ہے وہ کلمہ پڑھ رہے ہو یا مجھے سلام کیا ہے، ایسا نہیں، جو بھی آپ کو سلام کر لے یا کلمہ پڑھ لے تو دونوں صورتوں میں جو ہے آپ نے اس سے اپنا ہاتھ روک لینا ہے، کیونکہ نیتوں کا حال تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور شریعت جو ہے وہ ظاہر کو دیکھتی ہے، ظاہر میں وہ شخص آپ کو سلام کر رہا ہے جو کہ مسلمانوں کا طریقہ کار ہے، یا اس نے اپنی زبان سے کلمہ ادا کر دیا، تو اس کے نیت اور دل سے تو اللہ تعالیٰ واقف ہے، لیکن ظاہر میں اس نے اسلام کا ایک عمل کیا ہے
تو آپ کو اس سے ہاتھ روک لینا ہوگا۔ یہ ایک واقعہ ہوا تھا سامعین اکرام، یعنی اور بھی واقع ہوئے تھے، لیکن ایک مشہور واقعہ، ایک مشہور صحابی تھے، انہوں نے جنگ کے موقع پر کہیں غزوے پہ گئے ہوئے تھے جنگ کے لیے، اور جنگ کے موقع پر ایک کافر پر ایک ان صحابی نے تلوار اٹھائی، اس نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن انہوں نے پھر بھی اس کو قتل کر دیا۔ تو پھر جب واپس آئے مسلمان، جنگ سے واپس آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ واقعہ بیان کیا کہ حضور انہوں نے اس صحابی نے ایسا ایسا کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلوایا اور اس سے پوچھا کہ تم نے کیسے قتل کر دیا ایسے شخص کو جس نے کلمہ اپنی زبان سے پڑھا ہے؟ تو انہوں نے عذر کے طور پہ یہ کہا کہ حضور اس نے تو اپنی جان بچانے کے لیے یہ کلمہ پڑھا تھا، وہ تو آیا تھا ہم سے لڑنے کے لیے اور مسلمان نہیں تھا، لیکن جب میں نے اس پر تلوار اٹھائی تو تب اس نے یہ تو اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا۔ یہ اس صحابی نے عذر پیش کیا اپنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بڑے ناراض ہوئے اور ان سے فرمایا کہ حلا شققت قلبہ، حلا شققت قلبہ، حلا شققت قلبہ، یعنی ناراضگی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کیا تم نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا کہ یہ جو ہے یہ اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے؟ یعنی بہت ناراض ہوئے، اور وہ صحابی کہتے ہیں میں اس واقعے پر اتنا پشیمان ہوا کہ میری خواہش یہ تھی کہ اس وقت تک میں مسلمان نہ ہوتا اور اس وقت کے بعد میں کلمہ پڑھ لیتا۔ یعنی وہ صحابی پھر بہت پشیمان ہوئے۔ اس کی اللہ تعالیٰ وضاحت کر رہا ہے، یہ مواقع پیش آ سکتے ہیں اب بھی، یا تو اس میں مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے تو آپ نے اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگانا کہ اس کے دل میں ایمان ہے کہ نہیں ہے، اس کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے۔ سامعین اکرام، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے ایمان والو جب تم سفر کرو اللہ کے راستے میں تو خوب تحقیق کر لیا کرو۔ ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، جو تمہیں سلام کرے اس کو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، کیا تم دنیا کا فائدہ دیکھنا چاہتے ہو؟ اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ مال غنیمت یعنی باقاعدہ تنخواہ دار فوجیں تو تھی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت، اور طریقہ یہ تھا اس زمانے میں کہ جس نے جس کو قتل کیا تو اس کا مال اسباب وہ لے گا، یعنی اس کا مال غنیمت وہ لے گا۔ تو یہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تبتغون عرض الحیات الدنیا، کہ کیا تم اس کو مار کے جس نے تمہیں سلام کیا ہے اور جس کے پاس کچھ اسباب بھی ہیں، تو اس اسباب کے لالچ میں تم اس کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ ایسا نہ کرو۔ فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سے مال غنیمت ہیں، بہت سے مال ہیں، اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں دے دے گا۔ کذالک کنتم من قبل، اسی طرح تو تم تھے اس سے پہلے، فمن اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، یعنی تم بھی تو مشرک تھے، تم بھی تو کافر تھے، اللہ تعالیٰ نے تم پہ احسان کیا اور اسلام کی نعمت سے تمہیں مالا مال کیا، تو فتبین، تم تحقیق ضرور کر لیا کرو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے خبردار ہے، تمہاری نیتوں اور تمہارے اعمال کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اب ایک مسئلہ اور اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، لا يستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، برابر نہیں ہے قائد کا مطلب بیٹھنے والے، من المؤمنین
غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ. یہ قبل اس کے میں آپ کو اس کی ایک مختصر سی بات بتاؤں کہ بعض وقت قتال فی سبیل اللہ کے لیے بعض وقت تو نفیر عام کا حکم ہوتا تھا، یعنی اس وقت. اب تو پہلے تو باقاعدہ افواج نہیں تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے اور بعض مخصوص لوگوں کو بھجوا دیتے تھے، اور بعض وقت نفیر عام کا حکم ہوتا تھا کہ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم. نفیر عام تھا جیسے کہ غزوہ تبوک میں تھا. لیکن بعض وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے تھے کہ بھئی فلاں جگہ جانا ہے، جو اصحاب جا سکتے ہیں اپنی مرضی سے خواہش سے تو وہ آ جائیں، اور جو نہیں جانا چاہتے اگرچہ ان کو کوئی عذر نہیں ہے لیکن اگر وہ نہیں جانا چاہتے قتال فی سبیل اللہ کے لیے تو کوئی بات نہیں، وہ بیٹھے رہیں. یہاں قائد کا لفظ استعمال ہوا ہے. قائد مطلب بیٹھنے والا، تو یہ لغوی معنی مراد نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی قتال فی سبیل اللہ کو نہ جانے والے اور اپنے گھر میں رہ جانے والے کو قائد سے تشبیہ دی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس آیات میں یہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ یعنی اجازت کے باوجود انہوں نے سہولت سے فائدہ اٹھایا اور قتال فی سبیل اللہ کے لیے نہیں نکلے، تو جو لوگ نکلے ہیں اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے اللہ کی راہ میں مال و جان سے جہاد کرنے کے لیے، اور جو لوگ بیٹھے رہ گئے، یہ دونوں جو ہیں درجات میں برابر نہیں ہیں. لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر. نہیں ہیں قائد من المؤمنین مومنوں سے، یعنی جو گھر پہ بیٹھے رہ گئے، غیر اولی الضرر جن کو کوئی تکلیف نہیں ہے، جن کو کوئی عذر نہیں ہے، والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور جو اس کے برمقابل وہ لوگ جو جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں باموالہم وانفسہم، اور اپنے مال و جان سے خرچ کرتے ہیں، تو یہ دونوں لا یستوی، یہ دونوں برابر نہیں ہیں درجات میں. فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ. اللہ تعالیٰ نے فضیلت دے دی ہے مجاہدین کوشش کرنے والوں کو اپنے مال اور جان سے، علی القاعدین بیٹھے رہنے والوں پر درجہ، ایک درجہ فضیلت ہے ان کو. مجاہدوں کو فضیلت ہے قاعدین پر. وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں سے اچھے اجر کا وعدہ کیا ہے، کیونکہ اجازت تو تھی کہ اگر تم بغیر عذر کے میدان جہاد میں نہ جانا چاہو تو اجازت ہے، لیکن جو لوگ نکل پڑے اپنی مال و جان سے جہاد کیا، ان کو ایک درجہ فضیلت ہے ان پر، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں سے وعدہ کیا ہے اچھے اجر کا. وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر اجر عظیم کی. درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ. ان کو اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے درجات عالیہ عطا فرمائے گا، ان کی مغفرت کرے گا اور ان کو اپنی رحمت، ان پہ اپنی رحمت برسائے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اب ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم. بے شک وہ لوگ جن کو وفات دی فرشتوں نے جو اپنے اوپر ظلم کرتے رہے تھے. قالوا فیما کنتم. ان سے فرشتے پوچھیں گے تم کس حال میں ہو. یہ سامنے ان ہجرت نہ کرنے والوں کے لیے یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کی. اب ہجرت کا مسئلہ یہ ہے سامعین کرام، اس زمانے میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نے ہجرت کی، ہجرت مدینہ، تو یہ ہجرت جو تھی آپ کو میں بتا چکا ہوں، یہ ہجرت
فرض تھی اس وقت. یعنی جہاں بھی جو مسلمان تھا اگر اس کا کوئی عذر نہ ہو تو اس کو یعنی ہجرت کرنا لازم تھی مدینے کے لیے. لیکن ایک بات میں ضمناً عرض کر دوں سامعین کرام، یہاں بھی آج بھی ہجرت کا حکم ہے. یعنی ایک مسلمان ہے، اس کے یعنی گھر والے جو ہیں اس کے خلاف ہیں، اس کو اپنے اسلام پر، دین پر عمل کرنے کی اجازت نہیں دیتے، اس کو تنگ کرتے ہیں، محلے والے تنگ کرتے ہیں، بستی والے تنگ کرتے ہیں. اب آج بھی اس کے لیے ہجرت کا حکم ہے کہ بھئی تم اپنا دین بچانے کے لیے یا اور اپنے دین پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کے لیے اس ماحول سے نکل جاؤ جس کو تم بدل نہ سکے. اب خود ایمان لانا، اللہ کے راستے پر چلنا اور دوسروں کو دعوت دینا اور اپنے ماحول کو بدل لینا، یہ مسلمان کی ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے. یہ الفاظ میرے آپ نوٹ کر لیں کہ انسان پہلے دعوت کو قبول کرے گا اور اللہ کے راستے پر اللہ کے دین کو اپنا کر چلنا شروع کر دے گا، اور اس کے بعد اپنے ماحول کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا، بھرپور کوشش کرے گا، اور یہ اس پر لازم ہے. ابھی میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ ہے کہ یہ اپنے ماحول کو بدلنے کی کوشش کرے گا. اگر یہ بدل سکا تو فبہا، اگر یہ ایک جماعت پیدا کر سکا اپنے ہم خیالوں کی تو فبہا، اچھی بات ہے. لیکن اگر سارا ماحول اس کے مخالف ہو گیا اور اس کو اپنے دین پر عمل کرنا وہاں پر مشکل ہو گیا سامعین کرام، تو پھر یہ ہے کہ اس کو حکم ہے کہ اپنا دین بچانے کے لیے اور دین پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کے کسی اور جگہ جانا ہوگا جہاں اس کو امن ہو اور جہاں مکمل اطمینان سے یہ اپنے دین پر عمل کر سکے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کر سکے. یعنی مثال کے طور پہ گھر پہ ایک وہ ہے، میں تھوڑی سی سمجھنے کے لیے میں مثال یہ دوں گا کہ ایک ہندو گھرانے میں ایک لڑکا ہے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے، یا قادیانی گھرانے میں ایک لڑکا مسلمان ہو جاتا ہے. اب دیکھیں، اب قادیانی گھرانے میں ایک لڑکا مسلمان ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آیا. اگرچہ قادیانی تو یہ دعویٰ کرتے ہیں لیکن آخری نبی تو نہیں مانتے، وہ تو مرزا صاحب کو بھی نبی مانتے ہیں، جو کہ غلط ہے. تو اب والدین، یہ سارے جو قبیلے کے لوگ ہیں، یہ تو اسے نہیں اطمینان سے چھوڑیں گے، اس کو تنگ کریں گے، پریشان. اس کو نکل جانا چاہیے، اس کو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اگر وہ اپنے گھر والوں کو یعنی دعوت ان کی وہ نہیں مانتے، ان کو اس قبیلے سے، اس گھر سے نکل جانا چاہیے اپنا دین بچانے کے لیے. بات یہ ہے سامعین کرام، اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کامل بندگی کی راہ میں جو بھی چیز رکاوٹ بنتی ہے، آپ کو وہ رکاوٹ ہٹا دینی چاہیے. آپ کے اللہ کی بندگی کی تکمیل کے لیے آپ کے گھر والے رکاوٹ بنتے ہیں، آپ کے محلے والے، آپ کے بستی والے، ان کو آپ نے چھوڑ دینا ہے. اور یہ اصحاب کہف، ایسی بہت مثالیں ہیں قرآن مجید میں. اصحاب کہف والے کون تھے؟ غار، جنہوں نے غار میں پناہ لی تھی. سورہ کہف میں اس کا واقعہ آئے گا انشاءاللہ. تو وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ فَأْوَوْا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. جب تم چھوڑ دو، کنارہ کشی تم اختیار کر لو اپنی قوم سے، اور جن معبودوں کی وہ پرستش کرتے ہیں، تو تم ایک غار میں پناہ لے لو. تو اصحاب کہف نے، سامعین کرام، بڑی دلچسپ بات ہے،
یعنی لوگ تو اس محض ایک واقعے کے طور پہ اس کو لیتے ہیں، لیکن اصحاب کہف انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، یہ مومنوں کی ایک جماعت تھی جو اپنے رب پر ایمان لے آئی، ان کا ایمان میں نے اور بھی بڑھا دیا۔ تو وہاں کا جو بادشاہ تھا تو وہ تو کافر تھا، تو ان کی زندگی جینا حرام کر دی تھی۔ یہ اپنا دین بچانے کے لیے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، یعنی انہوں نے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑنے پر یہ آمادہ ہو گئے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، اپنی قوم کو چھوڑا، ان باطل معبودوں کو چھوڑا، اور اللہ کی راہ میں انہوں نے ہجرت کر لی۔ اب ہجرت کہاں کی؟ ایک غار میں انہوں نے پناہ لے لی۔ فَأْوَوْا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ تو سامعین کرام، پھر یعنی باقی کے واقعات آپ کو پتہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سلا دیا اور تقریباً 309 سال کے بعد ان کو زندہ کیا، پھر اٹھایا نیند سے۔ تو پھر وہ سارے آپ کو معلوم ہے، لیکن میں آپ کو یہاں بھی ہجرت کے مضمون آ رہا ہے، میرے سامعین یہ نہ سمجھیں کہ ہجرت مدینہ جو تھی وہ ہو چکی، اب نہیں، اب بھی ہے، اور جس کی شرائط میں نے آپ کو بتا دی ہیں، اور اس کی مثالیں قرآن میں اور بھی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، فآمن لہ لوط وقال انی مہاجر الی ربی سیہدین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہجرت کی، اپنی قوم، اپنے گھر، اپنے بار، اپنے کاروبار سب کچھ چھوڑ دیا اور چلے گئے، اور ان کی پھر باتیں آپ کے سامنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عظیم الشان امامت سے نوازا۔ انی جاعلک للناس اماما۔ تو یہ سامعین کرام تھوڑا سا اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے، اور اللہ کی بندگی کے لیے آپ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ کریں، لیکن میں اتنا یہ ضرور کہہ دیتا ہوں کہ دین کے معاملے میں آپ کا ضرور ایک رہنما ہونا چاہیے، از خود یہ فیصلے نہ کریں۔ آپ پہلے تو ایک رہنما کے بغیر تو کوئی زندگی ہی نہیں ہے۔ آپ اگر انفرادی زندگی بھی جینا چاہتے ہیں اسلام کے مطابق تو آپ کو ایک رہنما، ایک نائب رسول کی ضرورت پڑے گی۔ اس کی اہمیت سے آپ بے خبر نہ رہیں۔ آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے ایک رہنما کی رہنمائی میں کرنا ہے، یہ نہیں کہ آپ نے میرا مضمون سنا اور آپ نے بس اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا اور آپ چلے گئے، ایسا نہیں۔ ایک طریقہ کار، ایک استاد، ایک نائب رسول جو کہ اللہ والا ہے، اس سے آپ نے ہدایت لینی ہے کہ مجھے آپ بتائیے، میرا دین پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے، میں کیا کروں؟ وہ آپ کو ایک طریقہ کار وضع کر کے دے گا۔ تو یہاں ان لوگوں کا اس مضمون میں تذکرہ ہے جو ہجرت کر سکتے تھے مدینہ، لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، اور یعنی ترجمے میں آتا ہے ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت نہیں کی، جب ان کو فرشتے وفات دیں گے اور وہ اپنے جانوں پر ظلم کرنے والے ہوں گے، تو فرشتے ان سے پوچھیں گے فیما کنتم، بھئی تمہارا کیا حال ہے؟ ہم تو یعنی رحمت کے فرشتے تو نہیں ہیں، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے کیونکہ اس نے تو ہجرت نہیں کی۔ تو فرشتے ان سے پوچھیں گے فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ جواب دیں گے کہ ہم کمزور تھے زمین میں، ہم نہ ہجرت کر سکتے تھے، اور یعنی جو فریضہ ادا کرنا تھا وہ ہم نہیں کر سکتے تھے اپنی کمزوری کی بنا، ہمارا یہاں کاروبار تھا، ہمارا یہاں سیٹنگ تھی، سب کچھ تھا، ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ تو وہ کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، تمہیں جب یہاں دین پر عمل کرنے نہ دیا جا رہا تھا تو کیا اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہیں دی، تم اس میں ہجرت کر لیتے؟ اب انہوں نے ہجرت کی نہیں، دنیاوی مصروفیات
اور محبتیں غالب آ گئیں، اپنے گھر بار کو انہوں نے چھوڑا نہیں، اور عذر کر دیا کہ ہم کمزور تھے، ایسا عذر قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی اس میں بات یہ ہے کہ اس میں ایک مکمل عزم اور ارادے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہ عالم اسباب ہے، اب آپ ایک دم اسباب کو چھوڑنا انسان کے لیے ایک بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن اللہ پر اعتماد بھی تو کوئی چیز ہے۔ آگے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح پھر ان کی مدد کرتا ہے۔ تو اب ان کا انجام کیا ہوگا؟ اولئک مأواہم جہنم، یہ لوگ جنہوں نے دنیاوی مجبوریوں کو اپنی مجبوری بنا کر ہجرت سے گریز کیا، ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے۔ وساعت مسیرہ، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ الا المستضعفین من الرجال، اب اس میں ایک استثناء ہے سامعین اکرام، مگر وہ لوگ جو کمزور ہیں، یعنی ہجرت کرنے کے قابل نہیں ہیں، کمزور ہیں، مردوں میں، عورتوں میں اور بچوں میں، لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، ان کے پاس کوئی بھی ایسا طریقہ نہیں ہے ہجرت کا، یعنی وہ معذور ہیں۔ اب باقی تو تفصیل ہے کس طرح معذور ہیں، لیکن وہ ہجرت کرنے سے بالکل قاصر ہیں۔ تو فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، اب اللہ تعالیٰ چونکہ یہ معذور ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو کسی کو مجبور نہیں کرتا، اب ان کی مجبوری جو ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب یہ وہ مضمون ہے جو آپ کو میں نے اشارہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو ہے نا، اللہ تعالیٰ اب من يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب سامعین کرام یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اور ہمارا تو عام جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس معاشرے کا اللہ تعالیٰ کی باتوں پر یقین نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو بس وہ پھر ایک گمراہ معاشرہ ہے، اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی میں کہہ رہا ہوں کہ بات پر جو بات ہے اس پر اس سے بڑھ کے سچی بات کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ یہاں اعلان کر رہا ہے من یہاجر فی سبیل اللہ، جو بھی جس نے بھی ہجرت کی اللہ کی راہ میں، یجد فی الارض مراغما کثیرا، وہ زمین میں بہت سے فائدے پائے گا، وسعہ اور وسعت پائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ رہنے کی جگہ بھی دے گا، کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا، یعنی اس کو کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے اگر اللہ کے لیے، اور ظاہر ہے کہ دیکھیں اللہ کے لیے آپ ہجرت کر رہے ہیں، خالص اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ تو رب ہے، اللہ تعالیٰ تو مسبب الاسباب ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں اس کو اسباب برابر کر دوں گا، کوئی فکر نہ کرو، ہجرت کرو اللہ کی راہ میں، اپنا دین بچاؤ، میری بندگی پر ڈٹے رہو، قائم رہو۔ اور من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، اور جو بھی نکلا اپنے گھر سے ہجرت کرتا ہوا اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اگر کوئی کسی نے اپنے گھر بار بستی وطن کو چھوڑ دیا، ثم یدرکہ الموت، اب راستے میں اس کی موت واقع ہو گئی، یا وہاں پہنچا اور موت واقع ہو گئی تو کوئی بات نہیں، فقد وقع اجرہ الی اللہ، موت تو کوئی چیز نہیں ہے، مومن کے لیے موت تو ایک تحفہ ہے، یہ اس نے ہجرت کی اور کیا سبحان اللہ موت آ گئی اسے، اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے اس نے اپنے سب کچھ ہر ایک چیز کو قربان کر کے یہ گھر سے نکل گیا، ثم یدرکہ الموت، اور اس کو موت آ گئی، سبحان اللہ، فقد وقع اجرہ علی اللہ، بس اس کا اجر تو واقع ہو گیا اللہ پہ، وکان اللہ غفورا رحیما، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، ایسے لوگوں کی تو بخشش ہو گئی۔ سامعین کرام مضمون جاری ہے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔